أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا ایمان والو کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، واشکروا للہ اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم اسی کی بندگی عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 172 سورہ بقرہ کی۔ اس سے پہلے خطاب عام تھا۔ خطاب عام کا مطلب یہ ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، انسانیت کو خطاب تھا، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، صاف ستھری چیزیں کھانا، حلال کھانا، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے پورے انسانوں کے لیے حکم، یہ نہیں کہ کافر کے لیے سب جائز ہو گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے، ورنہ جو حلال چیزیں ہیں اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اندرونی طور پر۔ جب حلال کھائے گا اس کی فطرت اچھی ہوگی، اس کے مزاج میں تبدیلی آئے گی اندر سے، اور حرام اور ناپاک گندی قسم کی چیزیں جب کھائے گا اس کی فطرت خراب ہو جائے گی۔ مین کردار ادا کرتے ہیں انسان کو قریب لانے میں اور اللہ سے دور کرنے میں۔ تو وہاں خطاب عام تھا، اب یہاں خطاب خاص ہے اہل ایمان کو۔ دیکھو کتنا فرق، وہاں کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو کھاؤ حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ اور یہاں کیا فرما رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیے۔ یہ نہیں کہا حلال، جو حرام ہے وہ تو مسلمان ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، الا ہے کہ مجبوری ہو، جیسے آگے آ رہے ہیں۔ شریعت کہے کہ کھاؤ ہم کھائیں گے، اور دین کہے منع کرے کہ نہ کھاؤ ہم نہیں کھائیں گے بالکل۔ تو یہاں پر کیا کہا؟ پاکیزہ چیزیں جو حلال ہے اس کو تو شریعت نے اجازت دی ہے، وہ بالکل حلال ہے، وہ تو ہے ہی حلال، لیکن اس کے اندر بھی پھر ایک وہ ہے پاکیزہ۔ بعض چیزیں حلال ہوتی ہے لیکن صاف ستھری نہیں ہوتی، جیسے فتویٰ ہے کہ آج کل کی بہت ساری چیزیں کھا سکتے ہو لیکن صفائی ستھرائی کا خیال نہیں۔ میں آپ کو دیکھو، آپ وہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں، یہ جتنی مرغی کی دکانیں ہیں آپ جائیں، اتنے جانور، اتنی مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، یہ جو ہے لوگ کبھی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، حلال حرام کا، جائز ناجائز کا، بس دروازے لگے ہوئے ذبح کر، اللہ کا نام لے رہے نہیں لے رہے۔ کتنے ایسے مرغیاں کاٹنے والے ہیں جو پارسی ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، ان کو کیا پتہ؟ لوگ کہتے ہیں مرغی چاہیے، کہیں تیار مل جاتی ہے کٹی ہوئی، اور کہیں کاٹتے بھی ہیں۔ تو ہم کون سے بہت زیادہ اصول کا خیال رکھنے والے ہیں کہ بھائی اللہ کا نام لیا گیا نہیں لیا گیا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اسی طریقے سے کتنی یہ چیزیں آج کل آتی ہیں، دیکھو اس میں کیمیکل ملاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ یعنی آج کل دودھ جو ہے نا، بھینسوں کو پتہ نہیں کیا کیا انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ پھر یہ پیک چیزیں جب آتی ہیں، اسلامی مشروبات، کیا مطلب اسلامی مشروبات؟ اسلامی غیر اسلامی کہاں سے آ گئے؟ اسلامی بینک ہے، اسلامک اسکول ہے، اور اب ہر چیز اسلامک شہد بھی نکل گئی اب تو۔ اسلامی شہد کہاں سے آ گئے بھائی؟ امام صاحب فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں تو ایک دفعہ آسٹریلیا سے گوشت آتا ہے، ایک گوشت آتا ہے، وہیں سے جانور ذبح ہوتے گوشت آتا ہے۔ اس پہ علماء نے آواز اٹھائی، سعودی عرب کے علماء نے، کہ بھائی جو گوشت آتا ہے یہ ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس پہ ہمیں شک ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا کیا حل ہے؟ حل یہ نکالا کہ جو بھی ڈبے آئیں گے ہر ڈبے کے اوپر لکھا ہوگا حلال، جیسے لکھا ہوتا ہے نا آج کل حلال لکھو۔ تو مچھلی کے ڈبے آنے لگے، اس کو بھی لکھ دیا حلال۔ بیوقوف ہے نا، جو مچھلی تو ویسے بھی حلال ہے، اس کو تو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو ہم بس جو ہمیں چاہے بیوقوف بنا دے، بس جس طرح چاہے، ہمیں دین کی سمجھ تو ہے نہیں۔ پھر یہ چیزیں جتنی آ رہی ہے پیک چیزیں ہیں، یہ جتنی بار کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، پتہ نہیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جو آج کل پانی آ رہا ہے اور پانی ہمیں پلایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور یعنی بہت ساری چیزیں تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ صفائی ستھرائی کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ ایک دم میں اور مولانا الطاف صاحب ہم پڑھتے تھے بنوی ٹاؤن میں، سولجر بازار میں رہتے تھے، گھر آ رہے تھے تو انہوں نے نیچے وہ جہاں کھانا بنتے ہوٹل کے اندر، ایک ایرانی ہوٹل تھا، اس زمانے میں ایرانی ہوٹل ہوتے تھے، ایک ہوٹل ہے اس کے نیچے وہ کاؤنٹر بنا ہوا ہے جس کے اوپر کھانا بنتے ہیں، اس کے نیچے کھڈا بنایا ہوا ہے بہت بڑا، اس میں تیل ڈالا ہوا ہے زمین میں، اسی سے چمچے میں بھر کے اور اوپر لا کے پتیلے میں ڈالتے، اور اس کے اندر نیچے چوہے پھر رہے، اس کے اندر چوہے اندر اس کے اندر پھر رہے۔ تو صاف سے لوگ کہتے ہیں بس ظاہر میں بہت خوبصورت ہونا چاہیے، مسالہ لگاؤ صاف اچھا نظر آئے، کہتے بڑا زبردست ہے۔ اسلام میں ایک تصور ہے، ایک آدمی نماز پڑھنے آتا ہے، باہر اس نے پارک میں ورزش کی ہے، کھیلا ہے، کہیں دور سے آیا، گرمی تھی، اس کو خوب پسینہ آیا، یا مزدور آدمی تھا، اس نے مزدوری کی مٹی اس کے جسم پر لگی ہے اور اس نے آ کے نماز پڑھی، وہ صاف نہیں ہے، پسینہ آ رہا ہے، کپڑوں میں میل کچیل ہے، مٹی لگی ہے، وہ صاف نہیں ہے لیکن پاک ہے، اس لیے کہ مسلمان پاکی کا حال خیال رکھے گا۔ ایک آدمی نے کپڑے دھلوائے اسی جگہ سے اور غلط جگہ سے دھلوائے، اس کے اندر گندگی ہے، تو پاکی الگ چیز ہے۔ ایک چیز ظاہر میں صاف ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے حقیقت میں۔ اسلام میں سب سے پہلے پاکی کا تصور ہے، وہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ صفائی کا نہیں رکھو، صفائی کا بھی بہت خیال رکھو۔ آپ شروع میں جب مدینہ منورہ میں جمعہ فرض ہوا اور مسلمان جب آتے تھے، رش ہوتا تھا، مسجد کی چھت بہت نیچے تھی، گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، پسینے بہت آ رہے ہوتے تھے، بدبو پھیلتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم جاری فرمایا، کہتے جتنے بھی حضرات جمعے کے لیے آئیں گے غسل کر کے آئیں گے۔ اس زمانے سے جمعے کی نماز کے لیے غسل مسنون ہے، اس لیے کہ صفائی کا بھی خیال رکھا نا، پسینہ آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، اسلام تو بدبو کو ہی پسند نہیں کرتا، لیکن پاکی تو بہت اہم چیز ہے، صاف ستھری، ایک ہے پاک ہونا اور ایک ہے صاف ستھری چیز بھی ہو، یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ جتنے آج کل باہر کی چیزیں ہیں نا، یہ ٹھیک ہے پاک ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ صاف ستھری بھی نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں ان چیزوں کا بہت زیادہ اسلام نے ان چیزوں پہ توجہ دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، اللہ کی نعمتوں کا پر اللہ کا شکر بجا رہو۔ کبھی شکر زبان سے ہوتا ہے، کبھی شکر عمل سے ہوتا ہے، کبھی شکر احساسات سے ہوتا ہے، سب چیزوں سے۔ زبان سے شکر کا، پانی پی رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پی لیا، الحمدللہ، کھانا کھا رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانے سے فارغ ہو گیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ پڑھی، نہیں تو اتنا پڑھا الحمدللہ، دیکھو اللہ نے روزی دے دی مجھے۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں دنیا میں تکلیفوں میں، غزہ میں آپ دیکھیں بیچارے ایک ایک قطرے کے لیے اور ایک اس کے لیے مشکل حالات میں آ گئے ہیں، یہ حالات بھی آ سکتے ہیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ روزی دے رہے ہمیں، اللہ کا شکر بجا لاؤ اس پہ۔ تو ایک تو اللہ کا، کبھی احساسات سے، اور میں اصل شکر یہ ہے کہ جب نعمت آپ کے سامنے، آپ کی صحت اچھی ہے، دینی نعمت ہے، دنیاوی نعمت ہے، آپ کو اللہ نے فجر کی نماز کی توفیق عطا فرما دی، آپ کے احساسات بولے بغیر، زبان ہلے بغیر، اور آپ کے احساسات کے اندر شکر ہو کہ دیکھو اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اس ماحول کے اندر، ان اندھیروں کے اندر اللہ نے مجھے اٹھایا اور اپنے مسجد میں لانے کی توفیق عطا کی۔ کوئی کھانا آپ کے سامنے آیا، نعمت آئی، تو اس نعمت سے آپ کا ذہن منعم حقیقی کی طرف جائے۔ وہ دو دوست تھے، ایک کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، تو جب ایک دوسرے سے الگ ہو رہے تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہا یہ انگوٹھی مجھے دے دو، مجھے اچھی لگی ہے تو میں اس کو پہنوں گا، آپ کو یاد رکھوں گا، جب بھی میرے انگلی میں ہوگی میں کروں گا میرے دوست نے مجھے دی ہے تو میں اس کو یاد کروں گا۔ اس نے کہا ایک کام کر لو، یہ انگوٹھی تو میں آپ کو نہیں دے سکتا،
لیکن آپ ویسے انگلی کو دیکھا کرو کہ دیکھو ایک انگوٹھی مجھے میرے دوست سے مانگی تھی اور اس نے مجھے منع کر دیا تھا، تو انگلی کو دیکھ کے مجھے یاد کر لیا کرو، انگلی کو دیکھ کر کے میری انگوٹھی کو یاد کر لیا کرو۔ تو نعمت اللہ تعالیٰ دے تو اس نعمت سے ذہن منعم حقیقی کی طرف جائے۔ جس نے یہ نعمت دیا آپ کے احساسات میں، آپ کے جذبات میں، فوراً ذہن کہاں جائے؟ اللہ کی طرف۔ بغیر بولے آپ کے احساسات میں شکر پیدا ہو جائے۔ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، پھر عمل سے بھی ہوتا ہے کہ کھانا ضائع مت کرو، بہت سخت گناہ ہے، اسراف مت کرو۔ پانی بھی گلاس کے اندر بھرو، جتنا پی سکتے ہو اتنا بھرو، یہ نہیں کہ پانی وافر مقدار میں ہے، گلاس اتنا بھر دیا ٹک، باقی سارا اٹھا کے پھینک دیا، یہ بھی ناشکری میں آتے۔ مت کرو ضائع۔ اور میں دریا کے کنارے بیٹھ کے بھی اگر وضو کرتے ہو تو کوشش کرو کہ 3 دفعہ سے زیادہ مت دھویا کرو، تاکہ تمہاری عادت خراب نہ ہو۔ نلکے کے سامنے بیٹھو، پانی ضائع مت کرو۔ کھانا کھاؤ، پلیٹ صاف کرو، ڈھنگ اور طریقے سے کھاؤ۔ جو پلیٹ صاف کرے، پلیٹ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ سب نعمتیں، کوئی بھی نعمت ملے۔ لباس پہننے کے لیے کہا، جب عام لباس پہنو اس کی اپنی دعا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر عمل۔ نیا لباس پہنو۔ دیکھو ہمارے نبی نے ہمیں یہ سب چیزیں بتائی، یہ شکر کی اعلیٰ شکل ہے۔ جب آپ چیز کو، نعمت کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے نبی نے جو طریقہ ہم نے سمجھایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ استعمال کریں تو اور آدمی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شکر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق کے طور پر ہم نے تمہیں دی ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے اللہ کا شکر بجا لو۔ نعمت آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ بھی ناشکری ہے۔ ایک آدمی سے گناہ ہو گیا، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، اکیلے میں، کسی بھی قسم کا گناہ ہو گیا، اور وہ آ کے عام لوگوں میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں، میں نے تو یہ گناہ کر دیا رات کو، مجھ سے تنہائی میں یہ گناہ ہو گیا، میں نے یہ کر دیا۔ فرمایا یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ نے آپ کے اوپر پردہ ڈالا اور آپ اس پردے کو چاک کرتے ہیں، اس کو بھی گناہ کہا گیا۔ فرمایا آپ توبہ کرو، اس کے بجائے حل نکالو نا، حل یہ اللہ سے معافی مانگو اکیلے میں، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرمائے۔ یہ کیا مخلوق کے سامنے ڈنڈورے پیٹتے ہو؟ مخلوق کیا کرے گی؟ فرمایا واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی اللہ کی بندگی عبادت کرنے والے ہو۔